الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم تمام کو اپنے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو صلاۃ الجمعہ کے لیے ابتدائی مرحلے سے آداب جمعہ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس رب واحد کا یہ عظیم احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو عاشقان رسول اور عاشقان اولیاء میں سے بنایا۔ آئیے اس سے قبل کہ میں تلاوت کردہ آیت کریمہ پر کچھ لب کشائی کروں، ہم تمامی حضرات مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا روحی فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا و نبینا و مولانا محمد النبی الامی وعلی ابویہ وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اور آپ حضرات نے جسے سماعت کیا ہے، مجھے امید ہے کہ یہ آیت کریمہ آپ حضرات کو بھی یاد ہوگا، اور یہ آیت کریمہ کا جو معنی ہے وہ بھی آپ کے ذہن و دماغ میں ہوگا، اس لیے کہ بالخصوص اہل سنت والجماعت اس آیت کریمہ پر عمل کرتی ہے کثرت کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آج اس عنوان کو اس آیت کریمہ کے طفیل سے
جو باتیں آپ کو میسر آئیں گی اور مجھے جو بولنے کا موقع اس آیت کریمہ کے تحت ہوگا، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس پر مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پوری دنیا کا ایک سوال ہے جو ہر ایک چاہتا ہے کہ مجھے اس کا جواب چاہیے۔ ایک سوال ہے، ہندوستان کا بھی، پاکستان کا بھی، افغانستان کا بھی، عرب ممالک کا بھی، مغربی ممالک کا بھی، USA کا بھی، لندن کا بھی، ہر ایک ملک کے ایک ایک فرد کا ایک اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیسے تربیت کریں۔ اس لیے کہ آج جو معاشرہ بگڑ رہا ہے، آج کی پوری سوسائٹی جس طرف جا رہی ہے، یوں سمجھیے کہ اتنے بڑے گڑھے میں گرتی جا رہی ہے کہ وہاں سے لوٹنا ناممکن ہے۔ آج معاشرے کا الا ماشاء اللہ مگر کچھ لوگوں کے پوری سوسائٹی اور پورا ہمارا نوجوان طبقہ ایک ایسے گڑھے میں گر رہا ہے جہاں سے واپس ہونا ناممکن ہے۔ اور سب کا یہ خیال ہے، بڑوں کا یہ سوال ہے کہ ہم کیسے تربیت کریں، کیا کریں، کیوں معاشرہ ہمارا ایسے بگڑتے جا رہا ہے، ہماری سوسائٹی کو ہم کیوں سیف نہیں کر سکتے، کیوں ہمارے چھوٹے بڑوں کا ادب نہیں کرتے، کیوں ہمارے بچے ماں باپ سے بچھڑ رہے ہیں، وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ ایک اہم سوال ہے جو کل سے مجھے اس سوال کی طرف میرے دل نے کہا کہ اس پر خاص بحث کی جائے تاکہ مجھے بھی اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اور ہر ایک فرد کو اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ایک نمونہ مل جائے کہ کیسے ہم اپنی اولاد کو راہ راست پر لا سکتے ہیں۔ بہت بڑا عالم ہے اور کل کی بات ہے، ہماری سوچ سے جیسی ہماری سوچ تھی اسی کے مطابق کل رات میں ہمارے ایک ساتھی صاحب نوشاد صاحب تھے ہمارے، کل ایک شادی کے پروگرام میں ان سے ملاقات ہوئی، آئے کہنے لگے کہ حضرت آپ سے خاص بات کرنے کے لیے میں 4 مہینے سے سوچ رہا تھا کہ پاس میں آؤں اور آپ کے پاس کچھ گفتگو کروں۔ میں نے کہا کہ پھر اور بھی کچھ 4 مہینے لگ جائیں گے، آپ کو تو ٹائم ملے گا نہیں، میں 4 مہینے سے سوچ رہا ہوں کہ آپ کے پاس آؤں، کچھ بات کروں، انشاءاللہ پھر آ کے میں ملوں گا آپ سے، گفتگو کروں گا۔ میں نے کہا کہ یہ 4 مہینے تو گزر ہی گئے ہیں اور 4 مہینے گزر جائیں گے آپ کے آنے تک، چلیے اس سے بھلا آج ہی میں اپنی فیملی کو ایک طرف کر دیتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں میرے ساتھ، آپ کی بات کہہ دیں ہم سے، ورنہ پھر پتہ نہیں کہ 4 مہینے لگ جائیں گے کہ سال لگ جائے۔ اس لیے کہ ہمارے پاس علماء کے پاس وقت دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے ہمارے پاس، دین کے مسائل کو سلجھانے کے لیے ہم دوسرے معاملات کے لیے وقت برباد کر دیتے ہیں، اپنے حساب و کتاب کے لیے اپنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں اور اپنے کاروبار کے لیے زندگی ہماری صرف ہو جاتی ہے اور نہ جانے کتنی عیاشیوں کے لیے ہمارے پاس وقت مل جاتا ہے، لیکن ملتا نہیں ہے وقت صرف اور صرف دینی معاملات کی گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ اس دور میں، میں آپ کو کھلے عام کہوں، آپ کو ہر ایک کو چاہے آپ کو درد ہو کہ نہ ہو، آج ہماری عمریں کافی ہو چکی ہیں لیکن ہمیں یہ نہیں پتا کہ نماز کے فرائض کتنے ہیں۔ آپ چاہیں مجھے کچھ بھی کہہ لیں، میرا فرض بنتا ہے کل قیامت کے روز گریبان پکڑ لیں گے آپ میرا کہ ہمیں نہیں بتایا، آپ نے اس کی طرف توجہ نہیں دلائی۔ کل قیامت کے روز ان لوگوں کے بارے میں ائمہ سے پوچھا جائے گا
ان کے اماموں سے پوچھا جائے گا، ان کے قوم کے بڑے رہبروں سے پوچھا جائے گا، ان کی قوم کے بارے میں ان کے عمائدین سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ ان لوگوں کے لیے تم نے کیا کیا؟ کیا بتائیں گے؟ آپ احادیث اٹھا کے سوچ پڑھیں، گھر کا جو سب سے بڑا فرد ہوتا ہے، اگر باپ نہ ہو تو بھائی ہوتا ہے، بھائی نہ ہو باپ ہے تو باپ ذمہ دار ہوتا ہے، ماں باپ نہیں ہے اگر بہن ہے بہن کے ذمہ ہو جاتا ہے۔ ہر گھر میں ایک فرد بڑا ہوتا ہے، کل قیامت کے روز ان کے گھر والوں کے متعلق گھر کے بڑے فرد سے پوچھا جائے گا۔ محلے کا جو بڑا ہوتا ہے، محلے کے بڑے سردار سے کل قیامت کے روز سوال ہوگا کہ تم نے اپنے محلے کے لیے کیا کیا۔ ایک گاؤں کے بڑے رہبر کو، چودھری سے کل قیامت کے روز سوال ہوگا کہ بتاؤ تم نے اپنے گاؤں والوں کے لیے کیا کیا۔ ایک سٹی، ایک شہر کے لیے جو یہاں کا بڑا ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے، کل قیامت کے روز اس سے بھی پوچھ گچھ ہوگی کہ بتاؤ تم نے اپنے سوسائٹی اور اپنے معاشرے کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنے شہر کے لیے، اپنی سٹی کے لیے کیا کیا ہے۔ کتنی نالیاں بنائی تم نے، کتنے کچرے صاف کرائے تم نے، کتنے سائن کیا آپ نے، کتنا کیا کیا آپ نے، کتنا بینک میں اپنا اکاؤنٹ جمع کیا، کتنے چیزوں کو ہڑپ لیا، وہ بعد میں پوچھا جائے گا۔ پہلے سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا ان لوگوں کے لیے جو تمہارے ماتحت تھے۔ آج ہماری توجہ نہیں ہے، خود ہماری فکر نہیں ہے تو ہم اپنے بچوں کی، اپنے معاشرے کی، اپنے پڑوسیوں کی کہاں فکر کریں گے؟ ہمیں اپنے ہی فکر نہیں اپنے آپ کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قوا انفسکم، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو، سب سے پہلے تم بچو اس آگ سے، جہنم کی اس وادی سے اللہ ڈرا رہا ہے کہ تم کو بچنا ہے اس آگ سے۔ پھر فرماتا ہے وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پہلے تم سیف ہو جاؤ، پھر اس کے بعد اپنے اہل و عیال کو سیف کرو اس آگ سے، اس جہنم کی وادی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو یہاں بالکل اس کے برعکس ہے، نہ خود ہم سیف ہو رہے نہ ہم اپنے اہل و عیال کو سیف کر رہے ہیں۔ آئے مزے لوٹے، دنیا کی عیاشی دیکھی، مال کمانا، مال کمانا، مال کمانا، مال 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 مال، اس قدر مال کے ہوس میں یہاں تک کہ خدا جیسی ذات کو، اپنے خالق حقیقی کو، اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو ہم بھول گئے مال کی ہوس میں۔ ارے جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے وہی رب تمہیں پالنے والا بھی ہے، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اس نے اپنے ذمہ لیا کہ جاؤ تمہارا رزق کا مالک میں ہوں، میں ہی تمہارے ذمہ رزق لیتا ہوں۔ مغفرت کا اللہ نے یہ نہیں لیا کہ ذمہ نہیں لیا کہ تمہاری مغفرت میں کر دوں گا، جاؤ تم جو چاہے کرو، نہیں، بلکہ اللہ نے یہ فرمایا جاؤ زمین میں رہو، میری فرما برداری کرو، میں نے تمہارے رزق کا ذمہ لے لیا ہے۔ کوئی انسان یہ بتا سکتا ہے کہ جاگ تو جاتا ہے بھوکا، لیکن کبھی بھوکا بھوکا سویا ہے؟ ایک جانور نہیں سوتا، ایک چرند و پرند جو ہے وہ بھوکے نہیں سوتے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی رزق فراہم کرتا ہے۔ اس مال کی ہوس میں ہم نے اپنی زندگیاں برباد کر دی ہیں، لیکن وقت نہیں ہے علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس۔ کیا کیا جائے؟ ہر ایک فکر مند سوال ہے، سب کے پاس ایک سوال ہے، سوال کا جواب تلاش نہیں کیا جاتا۔ سوال کا جواب کہاں تلاش کریں؟ جواب کہاں ملے گا؟ اسکول کی کتابوں میں ملے گا؟ کالج کی کتابوں سے آپ کو ملے گا اس کا جواب؟ ارے سب سے بہتر انسان کائنات میں جس کو اللہ نے بنایا، اس رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو میں نے تمہارے لیے بہترین نمونے کے طور پر میرے نبی کے اسوہ حسنہ کو رکھ دیا ہے۔ میرے نبی کی حیات کو دیکھو، میرے نبی کی زندگی کو دیکھو، اگر وہاں سے تمہیں سبق نہ ملے تو پھر بعد میں بات ہوگی۔ ارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات میں کوئی ایک ایسا اینگل چھوڑ دیا ہو کہ ہم کو وہاں پر سبق لے نہیں سکتے؟ اس مرحلے میں ہم کو نبی سے درس نہیں مل رہا ہے؟ بچپن سے لے کر کے خبر کے گڑھے تک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دے دی ہے۔ اب وہاں سے سوال کرو،
احادیث میں تلاش کرو، قرآن سے سوال کرو کہ کیا ہماری سوسائٹی کو، ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے۔ اسکول کو جا رہا ہے بچہ، تربیت صحیح نہیں ہو رہی ہے، کیا کیا جائے؟ کالج کو جاتا ہے، کالج میں بچے کو تربیت صحیح نہیں ہو رہی ہے۔ کام پہ جا رہا ہے بچہ، تربیت صحیح نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بچے کی زندگی میں بگاڑ آ رہا ہے، دن بہ دن بگاڑ آ رہا ہے۔ ہر ایک سوچ رہا ہے کہ میرے بچے بگڑ رہے ہیں، کیا کروں؟ کوئی ایسی تحریک ہے، کوئی ایسا راستہ ہے جس میں ڈال دوں تو میرا بچہ راہ راست پر آ جائے؟ وہ کون سی تحریک ہے، وہ کون سا راستہ ہے جس پر ہم اپنے بچوں کو لگا دیں، خود بھی لگ جائیں، اس راستے پہ پڑ جائیں، اس راستے میں ہم بھی چلیں، اپنی اولاد کو بھی اس راستے پہ چلائیں؟ وہ کون سی راہ ہے؟ اللہ سے پوچھو۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کسی غیر مسلم سے نہیں، مسلمان سے بھی نہیں۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کرو؟ ایمان لا گئے، ایمان لا لیے، بہت بڑا کام کیا ہے، سب سے عظیم تر تم نے کام کیا ہے۔ اب تم کو کرنا کیا ہے ایمان والو؟ تم کو کرنا کیا؟ سب سے پہلا کام اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنا ہے۔ ہم سب سے ڈرتے ہیں، ہم چوہے سے بھی ڈر جاتے ہیں، بلی سے بھی ڈر جاتے ہیں، شیر سے بھی ڈر جاتے ہیں، بڑوں سے ڈر جاتے ہیں، چھوٹوں سے ڈر جاتے ہیں، ہر ایک سے ڈر جاتا ہے۔ ڈر نہیں ہے تو خدا کا خوف نہیں ہے۔ خوف سب کا ہے، خوف خدا نہیں ہے۔ خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خوف خدا شرم نبی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ کیسی زندگی ہوگی ہماری؟ خدا کا خوف نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے مخاطب ہو کے ارشاد فرمایا، ایمان والو، اگر ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں تو سب سے پہلا آرڈر ہمیں ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ سب سے پہلا راستہ خود ڈرنا ہے، خود اللہ سے ڈرنا ہے۔ ہم خود اللہ سے نہیں ڈرتے، بچوں کو کہیں کہ اللہ سے ڈرو، ڈریں گے بچے؟ خود کسی بات پر عمل نہیں کرتا تو اسے دوسری بات پر عمل کرنے کے لیے بچوں کو کہیں گے تو عمل کریں گے بچے؟ باپ سگریٹ پیتا ہو، بچے سے کہے کہ سگریٹ نہ پیو، کبھی ہو سکتا ہے اس کی بات پر عمل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں کیا جاتا ہے۔ جب تک باپ کے اندر وہ عمل نہ آ جائے بیٹا اس پر عمل نہیں کرتا۔ ہر مثالیں تو اتنی پڑی ہوئی ہیں، اولیاء کرام کی، بزرگان دین کی مثالیں ہیں کہ جب تک ہم اپنے آپ کو سنواریں گے نہیں، ہم اپنی اولاد کو تربیت کریں گے تو تربیت رائے جائے گی، ہماری تربیت ہو نہیں پائے گی ان سے۔ ہم کو خود سنورنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، خود کو ڈرنا ہے، تنہا میں بھی ڈرنا ہے، جماعت میں بھی ڈرنا ہے، انفرادی طور سے ہے تو بھی ڈرنا ہے، خلوت میں بھی ہیں تو بھی ڈرنا ہے، جلوت میں ہیں تو بھی ڈرنا ہے۔ ہر وقت اللہ کا ڈر اپنے دل میں سمانا ہے۔ یہ چیز آ گئی، یاد رکھ لو، جس دن ہمارے اندر خوف خدا راسخ ہو جائے، اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ارے جس کے دل میں میرا خوف آ جائے اسے ایک جنت نہیں، میں اسے دو جنتیں عطا کروں گا۔ وَلِمَنْ خَافَ، اور جس نے مجھ سے ڈر لیا، جس کے دل میں میرا خوف آ جائے، اللہ فرماتا ہے میرا خوف کیا تو، میرا ڈر تو نے اپنے دل میں رکھا ہے، تجھے ایک جنت نہیں دوں گا، ایک جنت نہیں۔ قرآن پڑھیں گے تو نہ معلوم ہوگا کہ خوف خدا کا صلہ کیا ہوتا ہے، خوف خدا کا صلہ ہوتا کیا ہے۔ قرآن پڑھیں گے تو، قرآن سنیں گے تو، نہ قرآن پڑھنا ہے نہ قرآن سننا ہے۔ پڑھنے تو آتا نہیں تو کم سے کم سنو تو صحیح۔ اتنی ترقی کے زمانے میں قرآن اتنا سمجھانے کے لیے، قرآن کو اللہ نے آسان، پہلے ہی اللہ نے آسان کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اللہ فرماتا میں نے قرآن کو آسان کیا ہے،
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے پڑھنے والوں کے لیے۔ اللہ پہلے آسان اتنا کیا، اور ماحول کے حساب سے، معاشرے کے حساب سے، زمانے کے حساب سے اللہ نے اتنا آسان کر دیا۔ پہلے جانا پڑتا تھا، صحابہ گاؤں چھوڑ کر کے آتے، ملک چھوڑ کر کے آتے، 3 مہینے آتے سرکار کی بارگاہ میں قرآن سیکھتے، حدیث سیکھتے، پھر اسی 3 مہینے کے اندر واپس بھی چلے جاتے۔ صحابہ قرآن سیکھنا ہے، حدیث سیکھنا، ان کا زمانہ ویسا تھا۔ پھر اس کے بعد زمانہ ترقی کیا، پھر کچھ آگے بڑھے، قرآن کے مدارس ہو گئے، مدارس کو جانا، قرآن سیکھنا، مدارس کو جانا، قرآن سیکھنا، علماء بن گئے، حفاظ بن گئے، آسان ہو گیا۔ اب اس زمانے میں لوگ جاتے تھے قرآن سیکھنے کے لیے، تعلیم بالغان کا اہتمام تھا، تعلیم بالغان بڑے لوگ آ کے پڑھتے۔ آج قرآن بڑوں کو پڑھنا بولے تو شرم، میں اس عمر میں قرآن کیا سیکھوں، اس عمر میں قرآن کیا سیکھوں، اس عمر میں نہیں کرنے کے کام سب کریں گے لیکن قرآن نہیں سیکھیں گے، بے حیائی کے ہر کام کریں گے بڑھاپے کی عمر میں بھی، قرآن نہیں سیکھیں گے۔ وہ شرم آتی ہے، جہاں شرم کرنا ہے وہاں شرم نہیں کرتے، جہاں شرم نہیں کرنا ہے وہاں شرم کرتے ہیں۔ اٹھاؤ صحابہ کی، اصحاب صفا کی زندگی کو، نبی کی بارگاہ میں آ کے پڑھنے والے صحابہ کوئی بچے نہیں تھے، ابو بکر جیسے سسر تھے، اپنے داماد سے قرآن سیکھتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی کی عمر جانتے ہیں، صحابہ میں سب سے بڑی عمر پانے والے صحابی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے عمر میں سب سے بڑے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ 1 صدی سے زیادہ دیکھ چکے ہیں سلمان فارسی۔ وہ صحابہ نبی کی بارگاہ میں زانوے طے ادب کر کے قرآن سیکھ رہے ہیں، اور آج ہمیں شرم آتی ہے، ہمارا اسٹیج کیا، ہمارا امیج کیا، ہم قرآن سیکھنے کے لیے عالم کے پاس جائیں، علماء کے پاس نہ، یہ ہماری انسلٹ ہے۔ تم بیمار ہو جاتے ہو تو ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، وہاں شرم نہیں آتی کہ تمہارا مقام کیا ہے، ڈاکٹر کا مقام کیا ہے، وہاں علاج کے لیے، اپنے جسمانی علاج کے لیے جاتے ہو۔ ارے وہ چیز تو فنا ہو جائے گی، تمہارا بدن تو جسد خاکی ختم ہو جائے گا، خاک میں مل جائے گا، لیکن جس چیز کو آپ باقی رکھنا چاہتے ہیں، آپ کی روح کی غذا کے لیے آپ قرآن نہیں سیکھیں گے، ان ڈاکٹروں کے پاس نہیں جائیں گے جو آپ کی جس روحانی بیماری کے ڈاکٹر ہیں، مریض کے طبیب ہیں، ان کے پاس نہیں جاؤ گے، نہیں جاتے۔ روح سے ہمارا کیا تعلق ہے، روح نہ ہو تو آپ ٹکیں گے نہیں، اس میں بھی بیماری آ جاتی ہے، روحانی بیماری بھی ہوتی ہے، جسمانی بیماری بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈر گیا، جو مجھ سے ڈر گیا، میرا خوف جس دل میں آ گیا، جس کی تنہائی بھی خوف خدا میں ہو، جس کی انفرادیت بھی خدا کے خوف میں ہو، جب اجتماع میں بھی ہو تو بھی خوف خدا رکھتا ہے، خلوت میں بھی خدا کا خوف رکھتا ہے، جلوت میں بھی خدا کا خوف رہتا ہے، کاروبار میں بھی خدا کا خوف ہوتا ہے، بستر میں بھی خدا کا خوف ہوتا ہے، کچن میں بھی اسے خدا کا خوف ہوتا ہے، میدان میں بھی اسے خدا کا خوف ہوتا ہے، ہر زندگی کے ہر موڑ میں خدا کا خوف بس جائے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو نے میرے لیے کیا ہے، سب کو میں 1 جنت دوں گا، تو مجھ سے ڈرا ہے میں تجھے 2 جنتیں دوں گا۔ وعدہ قرآن کا ہے، خدا کا فرمان ہے، لا یخلف المیعاد، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ 2 جنت چاہیے، یہیں پوری عیاشی دیکھ لوں گا، یہیں میں سوئمنگ بھی دیکھ لوں گا، یہیں پوری عمارتیں دیکھ لوں گا، یہیں وہ سب نظارے، یہیں وہ جو ہے پورے جو بھی دیکھنا یہیں دیکھ لوں گا۔ آخرت کیا ہے، کس نے دیکھنا ہے آخرت، کس کو دیکھنا ہے، کس نے دیکھا ہے آخرت کو؟ پہلے خدایت وحدہ لا شریک کی ذات پر ہمارا ایمان ٹھیک سے نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ایمان والوں سے، یہ ایسا نہیں کہ غیر مسلموں سے اللہ نے کہا ہو، آج کا ہر فرد اس بارے میں مجھے بھی آپ کو بھی غور کرنا ہے کہ اس کا صلہ کیا ہے، کیا کروں میں، میری زندگی آخرت کی بڑی لمبی، اور آپ کو جانتے ہیں کہ آخرت کی زندگی کتنی ہوگی، لمٹ ہے،
लिमिट वाली जिंदगी, यहाँ की जिंदगी लिमिट है। क़याम सुबह जब से आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए आज तक किसी ने ये चैलेंज नहीं किया, वो चाहे फिरौन क्यों ना हो, शद्दाद क्यों ना हो, हामान क्यों ना हो, अबू जहल जैसा सड़ा हुआ काफिर क्यों ना हो, आज तक उसने यह दावा नहीं किया कि मुझे मरना नहीं है। सब जानते हैं कि मरना बर हक है, बर हक है, मरना है, सबको पता है। अच्छा, मरने के बाद की जिंदगी, कब तक जिंदगी रहे, कितने दिन तक जिंदा रहेंगे? ज्यादा सबसे हाईएस्ट, सबसे ज्यादा उम्र पाने वाले कौन? आपको पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, जो बातें सुन लेते उसे याद भी रखिए। हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे ज्यादा उम्र पाने वाले, 900 साल सिर्फ उनकी तबलीग के साल, और उनकी बकिया जिंदगी, जो उनका बचपना, वो जो उनके बुढ़ापे की उम्र, वो 1000 साल से ज़ायद वो जिंदा रहे इस दुनिया में, चले गए ना। उसके बाद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मरना बरहक है। मैं इसलिए आखिर का लफ्ज़ रोक लेता हूँ, मैं सुनना चाहता हूँ आपकी ज़बानी से, ताकि आपको भी अल्लाह तबारक व तआला वो इल्म अता कर दे, आप भी वो लफ्ज़ बोल करके खुदा के महबूब बन जाएं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, कोई बाकी नहीं, सबको जाना है। बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। बुलबुलें उड़ जाएंगी, अंदर जो बुलबुल हमारी रूह है, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। यहां पर हमको रहना नहीं है, जाना है। फिर उसके बाद वलबासी बादल मौत, फिर इसके बाद रिटर्न, फिर हमें एक और जिंदगी देगा परवरदिगार, ये आखिरी जिंदगी होगी। वलबासी बादल मौत, मरने के बाद फिर हमें मबऊस करेगा, फिर हमें जिंदा करेगा परवरदिगार। फिर उसके बाद मौत को अब तक सबको मौत आती थी, मर जाते थे। वलबासी बादल मौत, मरने के बाद जब उठा दिया जाएगा, जब हर एक चीज को जिंदा कर लिया जाएगा, जानवरों से हिसाब व किताब भी होगा, जानवरों से, दरिंदों से, वहशी जानवरों से हिसाब व किताब होगा। अरे जानवरों से जब हिसाब होगा तो हम जैसे इंसानों से हिसाब नहीं होगा। जब हिसाब व किताब जानवरों का हो जाएगा, अल्लाह उन्हें फना कर देगा, खत्म, जानवर नहीं रहेंगे, खत्म। सिर्फ जानवरों में एक कुत्ता रह जाएगा। वो कौन सा कुत्ता? अस्हाबे कहफ का कुत्ता, वकूनु मअ सादिकीन की आयत पर अमल करने वाला कुत्ता, वो रह जाएगा। कुत्ते की शक्ल में जन्नत में दाखिला नहीं होगा, उसे अल्लाह ताला एक आबिद व ज़ाहिद जो मग़रूर हो चुका था, उसे जहन्नम में और उसके रूप में अल्लाह उस कुत्ते को उसे शक्ल देकर उसे जन्नत में दाखिल करेगा। समझ रहे हैं आप? जब पूरे खत्म हो जाएंगे तो उस वक्त मौत, अब तक मौत थी, अब मौत को मौत आएगी, मौत को मौत आ जाएगी, फिर इसके बाद मौत नहीं, खत्म। जहन्नम में जाने वाला मरेगा नहीं, से मौत नहीं है, जहन्नम में जाएगा, सड़ेगा, गलेगा, सब होगा, फिर बनाया जाएगा, फिर होगा, मरेगा नहीं। मौत किसी को नहीं आएगी, वो बाकी। फिर उसके बाद जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, जावेदानी जिंदगी, चाहे वो जन्नत में जाए, खालिदीन फीहा जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, खालिदीन फीहा। किसको? ईमान वालों को। जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा, उन जन्नतों में उनके महलों के नीचे से नहरें जारी करेगा, उन महलों में वो हमेशा रहेंगे,
ہمیشہ رہیں گے. پھر اس کے اپوز کافر، ان کے لیے اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا فی نار جہنم خالدین فیہا، اور کفار و مشرکین جہنم میں رہیں گے. کب تک؟ خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے. نہ ادھر موت نہ ادھر موت، موت کو موت آ جائے گی. اب موت نہیں ہے. اب سوچو اب اس کے بعد والی جو زندگی ہے وہ بڑے مزے کی زندگی ہوگی، وہ مزے کی زندگی ہوگی جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے. 15 دن کے لیے کوئی دبئی جاتا ہے، 15 دن کے لیے کوئی کہیں جاتا ہے، کتنا زیادہ راہ لیتا ہے. کہاں وہاں جا کر 15 دن کے لیے کوئی عمارت خریدتا ہے؟ 15 دن کا مسافر عمارت ہوٹل بک کر لیتا ہے، صرف بک کرتا ہے، خریدتا نہیں ہے نا، خریدتا نہیں ہے. وہاں زمینیں خریدتا نہیں، وہاں عمارت بناتا نہیں، اس لیے کہ وہ مسافر ہے. مسافر کو وہاں کی ضرورت نہیں ہے، بس سفر کر کے آ جانا ہے اپنی جگہ میں. اب جہاں ہم کو رہنا ہے وہاں ہم زمین خریدتے ہیں، عمارت تعمیر کرتے ہیں، وہاں باغیچہ لگاتے ہیں، وہاں یہ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں. کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں کرتے ہیں. جہاں ہم کو رہنا نہیں ہے چند دن کے لیے جانا ہے. 15 دن بہت زیادہ بول دیا میں. 15 دن انسان کے لیے 2 دن، ایک آنے کا ایک جانے کا. بولتے نا 2 دن کی دنیا ہے، ایک آنے کا ایک جانے کا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ارے تمہاری زندگی کا لیمٹ کتنا ہے. پیدا ہوا آزان دی نا، پیدا ہوتے ہی آزان دے دیتے ہیں. پیدا ہوا پوچھے نہلائے دے دی، آتے ہی آتے اللہ اکبر کان میں ڈال دیا، آزان پکار دیا. وہ آزان کون سی ہے؟ وہ آزان کون سی ہے جو بچے کے کانوں میں دی جا رہی ہے؟ وہ کیا نماز کا وقت ہے؟ یہ ایک ایسے اسی ضمن میں ان وہابیوں سے بھی میں پوچھتا ہوں، ان تبلیغیوں سے پوچھتا ہوں جو امام احمد رضا نے کہا کہ میت کو دفن کر دینے کے بعد آذان خبر دی جائے، میت کو دفن کرنے کے بعد 40 قدم پر آ کر آذان دی جائے، تو وہابیوں نے کہا، وہابڑوں نے کہا، جو بندیوں نے کہا کہ یہ آذان کون سی ہے احمد رضا نے بنا دیا. میرا سوال یہ ہے وہ کون سی آذان ہے؟ سوال ان کا تھا کہ آذان دے دیا تو کیا نماز پڑھنا ہے وہاں پر؟ وہ کون سی نماز ہے جس کے لیے میت کے 40 قدم کے بعد تم نے آذان دی ہے؟ وہ کون سی آذان ہے؟ نماز کی ہے. اس پر غلاٹے ہو رہے ہیں، اس پر فساد ہو رہے ہیں، لوگ کر رہے ہیں. میں سوال یہ کرتا ہوں جب بچے کی کان میں آذان دیا تھا وہ کون سی آذان تھی؟ اس وقت نماز کا وقت تھا؟ کیا سوچ کے آذان دیا گیا تھا؟ بتانے کے لیے، اس کی کانوں میں وہ رس گھولنے کے لیے، اے بچے جہاں سے تو آیا ہے بھولنا نہیں، اس رب وحدہ لا شریک کا کام یہاں بھی تجھے کرنا ہے. جس ذات کو تو نے اقرار کر لیا لست بربکم کے جواب میں تو نے کہا تھا بلا، وہی آذان کہہ کر کے اس کے کانوں میں رس گھول دی جاتی ہے، اسی پاک نام کو ڈالا جاتا ہے کہ اب ایسی ہی زندگی تجھے یہاں بسر کرنی ہے. یہاں جب زندگی بسر ہو جاتی ہے، جب وہاں پیک ہو کے چلا جاتا ہے، پھر وہاں سنائی جاتی ہے کہ تو آیا بھی ایسے ہی تھا، اب اسی کے نام سے بھی تو جا. 40 قدم کے بعد، اچھا اس کی ایک بحث الگ ہے، انشاءاللہ آذان خبر پر گفتگو کریں گے، ہماری وہ بحث نہیں ہے. بحث یہ تھی انسان کے زندگی کا لمحہ کتنا ہے. ہم سے نہ پوچھئے، رسول سے پوچھئے، رسول اللہ علیہ وسلم سے کتنی زندگی ہے. فرمایا آذان دے دو، آذان دے دو، اور جب مر جائے تو نماز پڑھا دو، نماز پڑھا دو. آذان اور نماز کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ کتنا ہوتا ہے؟ اللہ ماشاءاللہ روزانہ کے جو نمازی ہیں، روزانہ کے جو نمازی انہیں معلوم ہے کہ کون سی نماز میں کتنا
اذان اور نماز کے درمیان فاصلہ ہوتا ہے. جو ہفتے میں ایک بار آتے ہیں ان کو کیا معلوم کہ مغرب کا وقت کب ہے. جمعے کو جمعہ پڑھنے والے، میں جمعے کو جمعہ پڑھتا ہوں. میں روز نہیں پڑھتا، میں جمعے کو جمعہ پڑھ لیتا ہوں. واہ، میں روز نہیں پڑھتا، میں جمعے کو جمعہ پڑھ لیتا ہوں. ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ افطاری کے وقت میں سوال ہے، حضرت مغرب کا ٹائم کیا ہے؟ مغرب کا ٹائم کیا ہے؟ ارے روزانہ کے نمازی، تجھے پتا ہوتا نا کل کے تو نے مغرب کب سنی ہے، آذان کب سنی ہے، اس وقت روزہ افطار کر لیتا. تو روزانہ کا نمازی نہیں ہے تو بتانا یہ ہے کہ فجر میں آدھا گھنٹہ کیوں دیا جاتا؟ سو کے رہتا بندہ، اٹھ کے دھو کے سب آ جانا، اس کے لیے آدھا گھنٹہ. ظہر میں آدھا گھنٹہ، کاروبار میں رہتا سب آ جانا. عصر میں 15 منٹ، اس لیے کہ کھانا گینا کھا کے خیلولہ کر کے رہتا، سیدھا اٹھ کے مسجد کو جلدی آ جا. 15 منٹ اس کو ٹائم دیا. مغرب میں، عصر اور مغرب میں کہاں جائے گا؟ کاروبار میں یہیں کہیں رہتا ہے، مسجد کے قرب و جوار میں. آذان ہوئی، تیار تو رہتا ہی ہے، اس کے لیے کہ آذان ہوئی نماز پڑھ لو. کتنا فاصلہ! مؤذن صاحب مائک کے پاس سے نکل کر مصلی پہ آنے تک کا جتنا فاصلہ ہے اتنا ٹائم نماز کا. عشاء میں آدھا گھنٹہ دے دیا جاتا ہے، 15 منٹ دیا. پہلے تو آدھا گھنٹہ ہوتا تھا، آج بہت فاسٹ ہے، نہیں اتنا ٹائم انتظار نہیں کر سکتے ہم، 15 منٹ کر دیا. ٹھیک ہے 15 منٹ. مجھے بتانا سب سے زیادہ ٹائم آدھا گھنٹہ، آذان اور نماز کے بیچ میں آدھا گھنٹہ ہے. فرمایا لوگوں، آذان اور نماز کے درمیان کا جو فاصلہ ہے، صرف اسی فاصلے کے درمیان تمہیں بھیجا گیا ہے، اتنا ہی تمہاری زندگی ہے. یاد رکھ لو، اس فاصلے میں تمہیں جو کرنا ہے اللہ کو راضی کرنے کے کام کر لو. اتنا ٹائم ہے ہمارے پاس میں، اس سے زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس ٹائم. اذان ہوئی، نماز پڑھنے کھڑنا ہے. اب اس میں اٹھا لیے پہاڑ سر پہ، یہ کرو وہ کرو، دنیا کا دھندا اٹھا کے رکھ لیے، یہ کر لی. کمانا کھانا ضروری ہے، فرض ہے. جورو بچوں کو بھی کتنا کھلاتی، سونا کھلاتی کیا بچوں کو؟ سونا کھلاتے، چاندی کھلاتے، کیا کھلاتے بچوں کو؟ نہیں، میرے بچوں کو، بیوی بچوں کو کھلاتا ہوں. کتنے بچے ہی تمہارے، کتنے جورو آئیں تمہیں؟ اتنا کماتے، لاکھ روپیہ کمائے تو بھی بس نہیں آتا، 2 لاکھ کی طرف چلے آتے. کیا کھلاتے بھائی؟ چاندی کھلاتے تمہیں، چاندی کی پلیٹ میں کھلاتے، سونے کی پلیٹ میں کھلاتے. وہ کون سا کھانا کھلاتے رہیں گے؟ اتنا بھی اچھا، اتنا سب فکر رہتا ہے. خدا کے دین کی فکر نہیں ہے. ہمیں مر کر مسافر ہیں، ہم مسافر ہیں، مر کے جانا ہے. وہاں پرماننٹ جو ہمارا خاص مقام ہے. کچھ لوگ آئے، مسافر تھے، غالباً حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے راستے میں. غالباً حسن بصری، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ یہاں آبادی کدھر ہے، ادھر آبادستان کہاں ہے؟ حضرت نے فرمایا سیدھے سے جاؤ، وہاں پر آبادستان ہے. گئے تو سیدھا قبرستان مل گیا انہیں. غصے میں آ گئے، آپے سے باہر ہو گئے. حضرت کے پاس آ کر جو زبان پہ آنا تھا بول دیا. حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا ہم نے کیا پوچھا تھا؟ تم نے کیا پوچھا تھا؟ آبادستان کہاں ہے؟ ہم نے تو وہی جواب دیا. لوگ آباد کہاں ہوتے ہیں؟ آپ نے پوچھا تھا، ہم نے صحیح جواب دیا. ارے یہاں سے تو پورے خالی ہو کر اسی کو تو آباد کرنے والے ہیں. وہ آباد خانہ ہے، وہاں آباد ہونے کی جگہ ہے، لوگ وہیں آباد ہوتے ہیں. اسی لیے میں نے وہاں آبادستان کی طرف اشارہ کیا. ان کا بھی بڑا دور کا سوچ تھا. اولیاء اللہ دور کا سوچتے ہیں، ہم لوگ دنیا دار، دنیا کے کتے، ہم یہیں کا سوچیں گے. اولیاء اللہ وہ یہاں کے ہوتے نہیں ہیں، ان کی سوچ بڑی اونچی سوچ ہوتی ہے، ان کی معرفت خداوندی ہوتی ہے، ان کی بڑی اعلیٰ سوچ ہوتی ہے، وہ اعلیٰ کی طرف بتاتے ہیں. ہم کو تو خیال جاتا بھی نہیں وہاں پر، ہم اسی میں کھرے رہ گئے ہیں. وہ سوچنا ہے کہ آخر جانا کہاں ہے، ہمیں اس کی طرف ہمیں فکر نہیں ہے.
کہاں کو جانا انسان؟ ہماری زندگی لیمٹ ہے۔ یہ سوال تھا کہ ہمارا سوال ابھی ختم نہیں ہوا، ابھی سوال میں گھرے ہوئے ہیں۔ پہلے ہم ابتدا کر رہے ہیں آپ کو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تو اسی ضمن میں آیا کہ ہماری زندگی کتنی ہے؟ آذان اور نماز کے بیچ میں جو وقت ہے اتنا ٹائم۔ اب اس ٹائم میں ہم کو کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا کرنا ہے، یہ بھی لو، یہ بھی لو، یہ بھی لو۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سفر پہ جا رہا ہوں، یا رسول اللہ زاد راہ عطا کر دیجئے، زاد راہ عطا کر دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی سب سے اچھا زاد راہ تقویٰ ہے، تقوی کو لے جا، تقویٰ اختیار کر لے، تقوی کو ساتھ لے جا، خدا کا خوف لے جا۔ عرض کرتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ مزید اس میں اضافہ فرمائیے، مزید اضافہ فرمائیے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تیرے گناہوں کو بخش دے، اللہ تیرے گناہوں کو بخش دے، میری طرف سے زاد راہ یہ ہے، لے جا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ پر قربان ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مزید اس پر اضافہ کیجئے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو جہاں بھی رہے، تو جہاں بھی رہے دنیا بھر میں، اللہ تبارک و تعالی تیرا حافظ اور نگہبان رہے، اور تو خوف خدا اس کا کرتا رہے، یہی میرے طرف سے زاد راہ ہے۔ وہ صحابی رسول سفر کرنا شروع کرتے ہیں۔ نبی کی بارگاہ سے جب پوچھا گیا سفر کے زاد راہ کیا ہے، فرماتے ہیں تقویٰ ہے، سب سے زیادہ بہتر زاد راہ مسافر کے لیے تقویٰ، یہ چھوٹے سفر کے لیے زاد راہ تقویٰ ہے۔ تو جہاں پر ہمیں ہزاروں نہیں کروڑوں سال جہاں رہنا ہے، وہاں کے سفر کے لیے زاد راہ مانگتے ہیں، تو نبی فرماتے ہیں زاد راہ تمہارے لیے اللہ کا تقویٰ ہے، اللہ کا خوف ہے، اللہ کی خشیت ہے، یہ تم اپنے ساتھ میں رکھ لو، پھر دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارا نگہبان یہاں بھی ہوگا، خبر میں بھی ہوگا، حشر میں بھی تمہارا نگہبان ہوگا۔ یہ سوال کا سین ہے، سوال کا سین بھی کچھ بھی نہیں ہوا، سین واو الف لام اتنی بحث ہے، ایک ایک جمعہ سین پر، ایک جمعہ واو پر، ایک جمعہ الف پر، ایک جمعہ لام پر سوال ہوگا۔ انسان کا جو سوال ہے میرے بچوں کو میں کیا تربیت کروں، میں کون سے راستے میں ڈالوں، کیا کروں۔ آج میں اس عنوان کو ٹاپک کو شروع کرنے کا میرا تو دوسرا تھا مسئلہ، میں دوسرے رخ پر سوچ رہا تھا، لیکن آج کل یہ دیکھ رہا ہوں کہ شادیاں ہو رہی ہیں، آبادیاں ہونا چاہیے تھا، شادیوں کی جگہ بربادیاں ہو رہی ہیں۔ ایک مہینے کے اندر 4 سے زائد کیس ایسے آئے کہ شادی ہوئی، شادی کے بعد لڑکی کا افیئر کسی کے ساتھ تھا۔ بتا سمجھ رہے نا، لڑکے کا بھی ہوتا لڑکی کا بھی رہتا، شادی سے پہلے ایک مہینے میں 4 کیس اس کے ساتھ تھا، شادی کے بعد بھاگ گئی۔ شادی کے بعد لڑکے نے کہا کہ ایسا ہوا وہ ہے، اس کو بھی رکھنا اس کو بھی رکھو۔ شادی کے بعد یہ ہو گیا، لڑکی کو پسند کیوں نہیں، میرے کو میں پہلے زبردستی سے شادی ہو گئی، میں پہلے میرے ساتھ کسی دوسرے کا افیئر تھا۔ لا حول، غیر مسلم کی نہیں، غیرت سے اپنے منہ کو گریبان میں چھپا لینا ہے۔ یہ کسی غیر مسلموں کے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، مسلمانوں کے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ کیا تربیت ہماری ہے، بڑے سے بڑے تعلیم یافتہ بنا دینے سے ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے؟ ارے سدھرنے کے لیے کالج ہو یہ نہیں، اسکولز نہیں ہے، پڑھانا ضروری ہے۔ تربیت کے لیے کالج اور اسکولز نہیں ہے، تربیت کے لیے رسول کی زندگی نمونہ ہے۔ نہ خود آتے نہیں سیکھنے کے لیے، نہ بچوں کو بھیجتے ہیں سیکھنے کے لیے۔ آج کل بچے بھی ایسے بگڑے باپ پر آرڈرز کرتے ہیں، یہ کہاں جائے گی قوم؟
جو ماں باپ کا نہ ہوا وہ کبھی چچا کا ہوگا، پڑوسی کا ہوگا، کہیں کا نہیں ہوتا۔ بچوں کو بیس بنائیے، اس کا اچھا بیس بنائیے، اس کو دینی ماحول دیجیے۔ کالجز میں جاتے ہیں فیئر کرنے کے لیے، لو کرنے کے لیے، لا کے ڈراپ کرنے کے لیے۔ تمہاری بیٹیاں کسی کے ساتھ ڈراپ ہو رہی ہیں گھر پہ آ کے، تمہیں حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے؟ ڈوب کے مر جانا چاہیے تھا ان ماں باپ کو کہ تمہاری بچیوں کو کوئی اس کا فرینڈ بوائے فرینڈ لا کے ڈراپ کر رہا ہے اور خوشی سے کہہ رہے ہیں اچھی بہت شکریہ تم لا کر کے میری بیٹی کو ڈراپ کر دیا۔ لا حول، تھو ہے ایسے ماں باپ پر، لعنت ہے ان ماں باپ پر جو تم دیکھ رہے ہو اپنی لڑکیوں کی بربادی کو۔ وہ زمانہ یاد کیجیے، کہاں سے یہ سب آئے گا؟ کب بھائی یہ آئے گا کب؟ خیال جب ہم سیکھیں گے، دین سیکھیں گے، دینی معلومات ہوگی وہ نا۔ ہم تو مغربی تہذیب کو فالو کر رہے ہیں۔ قرآن سیکھیں گے، قرآن سنیں گے تب چلے گا۔ اب قرآن کو زبردستی سے وتاؤٹ منی کے قرآن کی خدمت کی خاطر بھی اگر کوئی خدمت دین کر رہا ہے، قرآن کی جو خدمت کوئی کر رہا ہے، فری، کوئی کاسٹ آپ سے نہیں، آپ کی چائے کی امید نہیں ہے، خدا وحدہ لا شریک کی ذات سے اللہ تعالیٰ اس کا صلہ خدا دینے والا ہے، قرآن کی خدمت کر رہے ہیں اور قرآن کی خدمت آپ کی خاطر کرتے ہیں اور قرآن سکھا رہے ہیں، قرآن سمجھا رہے ہیں، قرآن کی تفسیر کر رہے ہیں، درس قرآن کر رہے ہیں، کوئی سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اعلانات پر اعلانات ہو رہے ہیں۔ بھائی تفسیر ہفتے کے روز ہے، قرآن سکھایا جا رہا ہے، قرآن کے کلام کو نچوڑ اس کا بتایا جا رہا ہے، درس قرآن ہے، آ جاؤ، فری، کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ آپ کیا معاوضہ دیں گے؟ آپ کے پاس ہے کیا؟ آپ کی اوقات کیا ہے جو ہمیں معاوضہ دینے والے؟ خدا کی ذات ہے، ہم کو خدا کی ذات سے لینا ہے۔ اے اللہ تیرے کلام کی خدمت کر رہے ہیں مولا، ہم کسی دوسرے سے جزا نہیں لیں گے، تو ہی جزا دینے والا ہے، تیرے کلام کی خدمت کی جزا تو ہی دے گا۔ اگر کوئی ڈانس کا پروگرام رکھ دو نا، ٹوٹ کے پڑیں گے۔ قوالیاں سننے کے لیے لا حول ہے، لعنت ہے ان مردوں پر جو قوالیوں کے لیے رات بھر گزار دیتے ہیں۔ عورتوں کی قوالی سننے کے لیے لعنت ہے۔ آج کی قوالی، مردوں کی قوالی سنتے ہیں، مردوں کی قوالی ہے وہ مزاروں پہ قوال کرنے والے، قوالیاں سننے والے نوجوانوں، اپنی جوانی کو برباد ہونے سے بچاؤ، اس آگ سے بچاؤ۔ تمہارے یہ بہانے نہیں چلیں گے کہ میں قوالی سن رہا ہوں۔ ارے تمہاری عشاء بھی جا رہی ہے، تمہاری فجر بھی جا رہی ہے، تم اپنی فیملیز کو لے کر کے قوالیوں میں ڈیرا ڈالے جاتے ہو۔ قوالی سننے کے لیے میوزک ہونا، میوزک کے ساتھ فلاں میوزک کے ساتھ دو، قوالیاں سنتے ہو۔ خدا کا خوف نہیں ہے؟ قرآن سننے کو کیا ہو گیا؟ قرأت کلام رکھا جاتا ہے، کون جاتا ہے؟ جسے قرآن کا شغف ہوتا ہے وہ جاتا ہے۔ آج قوالی رکھ دو، پورا ٹولہ کا ٹولہ چلا جاتا ہے قوالی۔ کہاں پروگرام ہے، ہر ایک پوسٹر دیکھتا ہے، کہاں قوال ہے، کہاں اردو پڑھنے نہیں آیا، کہاں ذرا پڑھ کو سناتی ہے قوالی۔ ایک لڑکی کی تصویر، انہیں بھی یہ عورتیں قوالن نہیں ہیں، کھلے عام سے کوئی کچھ بھی کہے، کسی بھی درگاہ کا مزاور ہو وہ ثابت کر دے کہ جائز ہو، کسی اللہ کے ولی نے ایسا کیا ہو، کسی بھی مزار کے مزاور سے، ہر ایک مزاور سے میرا چیلنج ہے وہ قرآن اور حدیث سے ثابت کر دے یا انہی اولیاء کرام سے ثابت کر دے کہ ایسا جو آج ہو رہا ہے ایسا اولیاء اللہ نے کبھی قوالی کیا ہو۔ نہیں ہے، اسے سننے تو پوری قوم چلی جائے گی۔ وہ قوالن، اللہ اکبر، رنڈی ہے، طوائف عورت ہے وہ جو مردوں کے سامنے ایکشن کر کے پیسہ وصول کرتی ہے، وہ ادائیں دکھا کے پیسہ وصول کرتی ہے۔ کلبوں میں جو ناچنے والی گندی عورتیں اور یہاں پر قوالی گانے والی قوالن، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سمجھو نوجوانوں، سمجھو، ہمارے پاس قوالی سننے ٹائم ہے، قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، ہفتے کا روز دیا جا رہا ہے تمہیں، ہفتے کے روز درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، درس تفسیر قرآن ہو رہا ہے، آ جاؤ۔ ہفتے کے روز ہم اور آپ بیٹھیں گے، قرآن کو سیکھیں گے، قرآن کو پوچھیں گے، قرآن بتا ہماری زندگی کے لیے کیا نمونہ ہے، ہم کیسے زندگی گزاریں، ہم کو سٹوریز چاہیے۔ ارے میں نے کہا تھا ہمارے ساتھیوں کو جو تفسیر میں آتے ہیں، قرآن سے اچھا قصہ کہیں ہو تو بتاؤ،
قرآن اچھے قصے ہونا نا، سٹوریز چاہیے. قرآن کی سٹوریز سے اچھے کوئی سٹوریز ہے نہیں ہے. اس کے لیے ہم نے الحمدللہ غالباً 4-5 مہینے ہو گئے، رمضان المبارک میں ہم نے تفسیر قرآن شروع کیا تھا. درس قرآن ہو رہا ہے ہفتے کے روز عشاء کے بعد سے. ذرا تکلیف ہوگی دور سے آنا تھیٹروں کو دور دور تک چلے جاتے برباد کرتے، پیسے خرچ کرتے. بازو نزدیک یہاں سے وہاں سے آنے کے لیے بھی آپ کو نہیں ہوتا. قرآن کا درس کوئی نہ ہم کمیٹی سے پیسہ لیتے ہیں نہ آپ سے ایک پیسہ. خدا کی قسم انشاءاللہ تادم حیات میرے زندگی میں چاہے آپ کی دعاؤں سے کتنا بڑا درس قرآن بھی دینے والا کیوں نہ ہو جاؤں، ایک پیسہ درس قرآن پر خدا کی قسم مرتے دم تک نہیں لوں گا. ایک پیسہ نہیں لوں گا. آپ جب بھی قرآن کا درس کرنے کے لیے کہیں بھی پکارو بغیر کوئی معاوضے کے میں قرآن کا درس دینے کے لیے آ جاؤں گا. ایک پیسے کی لالچ نہیں ہے. آپ کی نہ دعوت چاہیے نہ آپ کا ایک چائے بھی ہمیں نہیں چاہیے. ہم فری آف کاسٹ خدا سے لے کر کے آپ کو تفسیر قرآن کریں گے. آپ انشاءاللہ کریں گے. آپ آؤ ہفتے کے روز آؤ انشاءاللہ. اور سنو قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کا کلام کیا کہتا ہے. ہم کو سیکھنا ہمارے رب نے ہم کو کیا کہا. ہمارے رب ہم سے کیا بات کرنا چاہتا ہے. ہمارا رب ہم سے بات کرنا چاہتا ہے، ہم اللہ سے بات نہیں کرنا چاہتے. ہم مولا ہماری طرف مخاطب ہے، ہم سے بات کرنا چاہتا ہمارا رب. ہم ہیں کہ اللہ سے بات کرنا نہیں چاہتے. کلام خدا ہے. آؤ درس قرآن سنو، قرآن کا درس سنو. آپ کا اپنا ہو، جو چاہے پوچھو، قرآن سے جو پوچھنا ہے پوچھو، ہم بتانے کے لیے تیار ہیں. میں آپ سے کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ نے کیوں ایسا کہا، آپ نے کیوں ایسا کہا. کرو، آپ کریں گے نا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مسلمان بن کر جینے، مسلمان بن کر مرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں درس قرآن میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار قرآن سے ہمیں شغف عطا کر دے. پروردگار اگر کسی کو تکلیف ہوئی میری بات سے مولا تیرے حبیب کا واسطہ مولا مجھے معاف کر دے. ایک مسلمان کو اگر تکلیف مجھ سے ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دے مولا. تیرے حبیب کا واسطہ، تیرے نبی کے نالین کا واسطہ مجھے معاف کر دے میرا پروردگار. اگر کسی مسلمان کو، کسی نوجوان کو میرے طرف سے تکلیف ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی سنور جائے. آپ مسلمان ہیں، ایک نوجوان اسلام کا شہزادہ ہے، اسلام کا شہزادہ ہے مسلمان نوجوان ہماری اللہ کی امانت ہے. مسلمان نوجوان ہمارا مسلمان کا سپاہی ہے. وہ نہ بگڑے. ہماری یہی کوشش، میں بوڑھا بھی ہو جاؤں، میرا ٹارگٹ نوجوان ہے. میں شروع سے جس تاریخ سے میں تقریر کرتا ہوں آج بھی اور جب تک میں زندہ رہوں گا اس وقت تک بھی میرا ٹارگٹ نوجوان رہے گا. نوجوان سنور جائے. مولا تیرے حبیب کا واسطہ مجھے بھی سنوار دے، ہماری پوری قوم کو اللہ سنوار دے. اللہ ہماری ہر مشکلات کو آسان فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. جناب فاتح